میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے کہ میری بیوی کے مرنے کی اندوہناک خبر ملی۔ میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری اس قدر محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس کے ساتھ میں ابھی تک کھل کر اظہار محبت بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اس قدر جلد رخصت ہو جائے گی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کوئی کسر یا کمی نہیں چھوڑی تھی، اس کی چاہت کا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن زندگی نے مجھ پر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بھری جوانی میں مجھے چھوڑ کر چل بسی۔ لیکن بیوی کی موت کے بعد یہ اصل کہانی کا آغاز ہوا، جس نے نہ صرف مجھے بری طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، بلکہ اصل رشتوں کی پہچان بھی کروا دی تھی۔ جیسے میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے میکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ شدید غم و غصے کی عالم میں اس کی ماں مجھے لعن طعن کرنے لگی اور کہنے لگی کہ تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کے وقت تو بے حد خوش تھی اور ہم سے کہہ رہی تھی کہ اب اس گھر سے بس اس کا جنازہ ہی نکلے گا، اور تو نے سچ میں اس کا جنازہ ہی نکال دیا۔ تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی؟ یقیناً تو نے ہماری بیٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے، اور وہ بیچاری کسی کو کچھ بتانے کی بجائے خود ہی گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں چپ چاپ یہ ساری باتیں سن رہا تھا، اور اب میں انہیں کیا سمجھاتا کہ میں تو ابھی تک اپنی بیوی کے ساتھ کوئی تعلق ہی قائم نہ کر سکا تھا، میں بھلا اس پر کیا ظلم کر سکتا تھا کہ ابھی تو ہم دونوں کے رشتے میں بے حد تکلف تھا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب نہ ہو سکا تھا، کیونکہ وہ اس قدر شرماتی اور لجاتی تھی کہ میں اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیتی۔ خیر، اس سارے چوہے بلی کے کھیل میں 3 ماہ گزر چکے تھے اور مجھے احساس تک نہ ہوا تھا، لیکن اصل قیامت تو اب ٹوٹی تھی کیونکہ میری ساس مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ایک ایک گناہ کا حساب تمہیں دینا ہوگا، تم نے میری بیٹی پر ظلم و ستم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ بھی ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا۔ بیوی کے میکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے جائیں گے اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے بضد تھے کہ کیونکہ اب وہ ہماری ذمہ داری تھی، لہٰذا اب اسے یہیں پر دفنایا جائے گا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ میری بیوی کے میکے سے ایک آدمی بہت زیادہ اصرار کر رہا تھا کہ اب ہم اسے کسی بھی صورت دفن ہونے نہیں دیں گے۔ تم نے اس کے جیتے جی بھی اس پر بے حساب ظلم کیے ہوں گے، لیکن اب ہم اسے مرنے کے بعد بھی یہاں نہیں چھوڑ سکتے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کر کے ان لوگوں نے یہاں سے میت کو نکال ہی لیا۔ وہ لوگ اسے اپنے گھر میں لے گئے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اب وہ میری بیوی تھی۔ وہ دفن چاہے جہاں بھی ہوتی لیکن اس کے ساتھ میری نصیب ختم ہونے سے تو رہی، لیکن میں بھی ہمت کر کے اس کے ساتھ ہی وہاں چلا گیا۔ میں اپنی بیوی کو دفن کرتے وقت بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے جب اسے لحد میں اتارا تو میرا روا کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہی خیالوں کے اندر گم تھا کہ کس نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میری بیوی کا جنازہ یہاں لانے کی بہت زیادہ ضد کی تھی اور زور دیا تھا۔ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ پرے ہٹ جاؤ اور نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب اور نفرت انگیز لگ رہا تھا۔ میں ہاتھ بڑھا کر قبر سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا تو جلدی سے قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا کہ اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اور پھر مجھے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ اور تم یہاں اب کہ اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کی کڑوی کوسیلی باتیں سن کر بہت ہی زیادہ پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا کہ میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا میں جب چپ چاپ اپنے گھر آ گیا، گھر آ کر میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے کسی اچھے دوست کو اپنے دل کی ساری پریشانی سنا کر اپنے دل کا غم کچھ ہلکا کر لوں۔ تبھی میں نے جیب سے موبائل نکالنے کے لیے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو دیکھا میرا تو موبائل میری جیب میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ میں اپنا موبائل شاید کسی راستے میں پھینک آیا ہوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ قبرستان سے واپسی پر میری جیب ذرا ہلکی پھلکی تھی۔ میں اس وقت یہ فرق محسوس نہ کر سکا تھا، لیکن بات اصل میں یہی تھی کہ میں اپنا موبائل قبرستان میں ہی بھول آیا تھا۔ اب فون کے بغیر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی، یہ بات تو آپ بھی اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا وہیں پر پہنچا جہاں پر میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی۔ وہاں پہنچتے ہی متلاشی نگاہیں ارد گرد موجود تمام قبروں کے اوپر اور نیچے اپنا موبائل تلاش کرنے لگیں، لیکن مجھے کہیں پر اپنا موبائل فون نظر نہیں آیا۔ میں پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی ایک بڑا شخص میرے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا ڈھونڈ رہے ہو بیٹے؟ وہ شخص شاید اس قبرستان کا گورگن تھا۔ چاچا، میں اپنا موبائل یہاں کہیں بھول گیا ہوں، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے جواب دیا، موبائل کہیں تو اپنا موبائل قبر کے اندر تو نہیں گرا گئے؟ چاچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل جب بھی میں قبر کے اندر دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے قبر سے ہٹانے کے لیے قمیض سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ لگتا ہے کہ میرا موبائل نیچے گر گیا ہے۔ یہ بات سوچ کر میں لرزا کر رہ گیا، تو کیا میرا موبائل اس قبر میں گر گیا ہے جس میں میری بیوی دفن ہے؟
लगता है मुझे ये कब्र खोदनी पड़ेगी। मैंने हल्की सी सरगोशी की। तौबा करो मियाँ, कैसी बातें करते हो? एक चंद हज़ार के बदले तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे? कब्र अल्लाह की याद होती है। खबरदार, अगर तुमने कब्र खोदने की कोशिश की, तुम्हारी बीवी के सारे मैके वाले, सारे घर वाले उठकर यहाँ आ जाएंगे और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बात हरगिज मत करना। वो ये सोचेंगे कि उनकी बेटी को तुमने कत्ल किया है। वो शख्स बोले चला जा रहा था और उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया कि उस आदमी को मेरे घरेलू मसालों के बारे में इतनी मालूमात कैसे हुई। मेरे ख्याल में वो एक गोरगन था, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि ये मेरी बीवी है और इसके घर वाले मुझसे इस बात को लेकर पहले से ही नाराज थे कि उनकी बेटी की शादी की इतनी जल्दी मर गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मेरी बीवी की मैके कब्रिस्तान है, इसलिए शख्स को मेरे बारे में इतनी मालूमात है। शहरों में अमूमन ऐसी तफसील नहीं बताई जाती, ना ही कोई दूसरे खानदान के बारे में जानता है, लेकिन ये गोरगन अजीब था जिसे हर तरह की मालूमात थी। मैं बड़ा हैरान था लेकिन चुप था। उस वक्त गम इतना था कि मैं फौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ कहने लगी, बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम ऐसा करो कि दूसरा मोबाइल ले लो, खामखा परेशान होते रहोगे। अब अगर बीवी की वफात के बाद तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं होगा तो तुम्हारा दिल और भी ज्यादा परेशान होगा। अपना ध्यान बटाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम जाकर नया फ़ोन खरीद लो। माँ की ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा कि अम्मी जान, इस मोबाइल पर तो मेरे काफ़ी सारे जानने वालों के नंबर मौजूद थे और इस मोबाइल के जाने से मेरे वो सारे नंबर भी जाते रहेंगे, लेकिन चलो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। आप मुझे पैसे दे दो, मैं 1 महीने के बाद वापस लौटा दूंगा। माँ ने मुझे पैसे दे दिए और मैं बाजार से जाकर एक नया फ़ोन खरीद गया। मैंने अपने पास एक सिम भी रख ली, लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे मज़ीद बेचैनी में मुब्तला कर दिया। रात का वक्त था और मेरे मोबाइल फ़ोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन जब अचानक से थोड़े से सिग्नल नमूदार हुए तो मैंने पहला नंबर जो मिलाया और मेरे पुराने मोबाइल का था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए बेइरादी तौर पर ऐसा कर रहा था। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र के अंदर गिर गया है तो अब वो ख़त्म हो गया होगा, बंद हो गया होगा, क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन मिलाया, इस बार बेल जाने लगी। ये बेल सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगा कि मेरा मोबाइल कब्र में गया और वहाँ पर बेल जा रही है, लेकिन अगले ही लम्हे जो हुआ उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरा फ़ोन रिसीव कर लिया गया था और फिर जो हुआ लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे थे। तभी मेरा हाथ वहाँ पड़ी एक प्याली पर लगा, वो प्याली गिरकर टूट गई और तभी सबकी तवज्जो मेरे ऊपर आ गई। वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने उस घर में चोरी कर ली हो। बेटा तुम यहाँ कैसे और कब आए? मेरी सास ने मुझसे पूछा। अम्मा जी, मैं आपको एक बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपनी सास के चेहरे पर एक उम्मीद भरी नज़र डाली। हाँ बेटा आओ आओ, मैं तुम्हारा ये इंतज़ार था। मेरा इंतज़ार? मगर वो क्यों? मैंने हैरान होते हुए अपनी सास से पूछा। बस बेटा, हालात यही कुछ ऐसे हैं, क्या करें, तुम्हें तो मालूम है क्या मैं एक मामूली ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा भांजा कल से घर नहीं आ रहा। वो ऐसा है वो है कि मेरी बहन भी परेशान हो गई है, कहती है कि अपने दामाद से कहकर मेरे भांजे को कहीं से ढूंढो वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा था, अगर वो भी ना रहा तो मैं क्या करूंगी। तुम जानते हो ना कि काफ़ी अरसे से हमारी उनके साथ नाराज़गी चल रही है, लेकिन अब इस मौका पर हम दोनों ख़ानदान वाले एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं। अपनी सास की ये बातें सुनकर मैं अपना गम भूल गया। अच्छा माँ जी, मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको अपना मसाला बताने आया हूँ। बेटे, मसाले तो चलते ही रहते हैं। मेरी सास ने मेरी बात को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन तुम पहले मेरा काम कर दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। मैंने अपनी सास के साथ बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वहाँ से एक और जिम्मेदारी लेकर मैं वापस अपने घर आ गया। मैं अपनी बीवी की कब्र खोलना चाहता था और चाहता था कि एक बार उसकी कब्र खोलकर मैं अपनी तसल्ली कर लूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ सुना था और जो कुछ जानता था ये सब सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि अपनी बीवी की कब्र खोलूँ और उसकी कब्र कुशाई करूँ, लेकिन कोई भी मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान जाने का फ़ैसला कर लिया था और मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत ज़रूरी लग रहा था। रात के 2 बजे घर के सब लोग सो चुके थे। मैं जानता था कि वो गोरगिन जो बार बार मुझे मना कर रहा था वो भी उस वक्त नहीं जाग रहा होगा। उसको लगता होगा कि अब मैं थक हार कर चुप होकर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतज़ाम मुकम्मल किया और तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोलना शुरू कर दी। मुझे इस बात की हैरत नहीं हुई थी कि कब्र की मिट्टी काफ़ी नरम थी। ऐसा लगता था कि जैसे कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो कब्र की सिलों को हटाने में मुझे 5 से ज़्यादा का वक्त नहीं लगा। मैं उस वक्त जोश और वलवले में था कि मैं बड़े से बड़ा पहाड़ भी उखाड़ सकता था। जब मैंने पत्थर की सिलें हटाई तो मुझे एक और हैरत का झटका लगा। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए। ठंडे पसीने मेरे चेहरे पर आ रहे थे।
میں اس قدر حیران اور پریشان تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کیا کروں، ہنسوں یا روں یا پھر اپنی بیوی کا ماتم مناؤں، کیونکہ سامنے قبر خالی تھی۔ قبر میں نہ ہی میری بیوی تھی، نہ اس کا کفن تھا، اور نہ ہی میرا موبائل فون تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا، لیکن ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون اپنے کان سے لگایا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے پہلے مجھے لگا جیسے میرا موبائل قبر کے اندر نہیں رہا، بلکہ میرا فون کچھ چوری کر کے لے گیا ہے۔ لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تو وہاں سے میرا اصل تجسس جاگا تھا۔ کچھ دیر تک ایسی آوازیں آتی رہیں جیسے ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہوں۔ اس کے بعد میرے کانوں میں سے ایک ایسی آواز پڑی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے، اور جب تک میں اس کے نام کا قرضہ ادا نہیں کر دیتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ سب سن کر بیوقوف بھی بن جاتا، لیکن پھر میں نے یہ سوچنے لگا کہ قبر میں آنے والے فرشتے تو کبھی بھی اردو میں بات نہیں کر سکتے، وہ تو سنا ہے کہ عربی میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرشتے کی آواز مجھے فون پر سنائی دے؟ یہ چیز کوئی ڈرامہ یا جھوٹ لگتی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے قبر کے اندر کیمرے اور مائک رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج تک کسی بھی فرشتے کی آواز کسی انسان کے کانوں میں نہیں پڑ سکی۔ یہ اللہ کا ایک راز ہے اور اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی قبرستان میں سے فرشتے کی آواز کوئی انسان سن لے۔ بس وہیں سے مجھے شک پڑ گیا تھا، اور میں نے اپنی بیوی کو قبر کھودنے کی ٹھان لی تھی۔ اور پھر جب میں نے قبر کھودی تو وہاں مجھے کچھ بھی نہ ملا، اور یہ دیکھ کر میں اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کی قبر میں نے کھودی ہے، لیکن میری بیوی وہاں اس قبر کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے سسرال والے مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ مجھے یہ بے عدگی کرنے کی کس نے کہا تھا۔ میری بیوی کے بھائی تو باقاعدہ مجھے مارنے پر تل گئے تھے، اور وہ اس قدر اونچی آواز میں بات کر رہے تھے کہ اب میں ان سے ڈرنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اپنی بیوی کے بارے میں تو کبھی برا سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بات ان لوگوں کو کون سمجھا سکتا تھا؟ ان لوگوں کو تو میں ظالم جلاد یہ کسائی لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے زیادہ باز کرنا اس لیے مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ تو لڑنے جھگڑنے اور مر مٹنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ایسے لوگوں میں سے کتنی بھی بات کرتا وہ میری بات کبھی نہ سنتے۔ وہاں تھا، باقی سب کام چھوڑ کر اب میں صرف اسی ڈھونڈنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی کی اس کزن پر بہت زیادہ شک تھا۔ وہ بھی گھر سے اسی دن غائب ہوا تھا جس دن میری بیوی فوت ہوئی تھی۔ خیر میں پوچھتا وہاں کے اکلوتے بس اڈے پر پہنچا، اور وہاں جا کر میں نے اپنی ساس کے بھانجے کے بارے میں بتایا۔ چھوٹے گاؤں کے بھی اپنی فائدے ہیں۔ اب یہ بات میرے لیے زیادہ حیران کن نہ تھی، اور میں اس کا پتہ پوچھتے اس تک کیسے پہنچا یہ ایک الگ کہانی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اور آج مجھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ پورے ایک ہفتے کے بعد اس کے گھر کو ڈھونڈنے کے بعد جب میں اس کے دروازے کے سامنے کھڑا دستک دینے والا تھا تو میرے دل میں آنے والے تمام سوالوں کا جواب مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا، جبکہ کچھ سوالات میرے ذہن میں اٹھ بھی رہے تھے۔ میں وہ سب اس سے پوچھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں نے جو منظر دیکھا وہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی، کیونکہ دروازہ کھول کر سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی کھڑی تھی۔ میں تو کسی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پھیکا ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر پیچھے کی جانب بھاگنے لگی، لیکن میں نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ چلانے لگی، وہ شاید اپنی گلی والوں کے سامنے مجھے گنڈا ظاہر کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے سب کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے یوں ہی یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ سب لوگ بہت حیران تھے، اور میری بیوی کے چہرے پر بھی پشیمانی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آتا اور دوسرا جاتا تھا۔ میں نے لا کر اسے گاڑی کے اندر پھینکا اور سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ تم تو مر گئی تھی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، خدا کا نام مت لو، تم نے اسے ناراض کر کے راستہ اختیار کیا ہے، اب بتاؤ کہ تمہیں کیا سزا دوں؟ میری بیوی ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ پہلے ایک بار آپ میری بات سنیں، پھر میں آپ کو سب سچ بتا دوں گی۔ اگر تبھی آپ کو یقین نہ آئے تو آپ جو بھی کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میری بیوی نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی تو میں بھی چپ ہو گیا۔ اب میں اسے کیا کہتا اور کیا سزا دیتا؟ اس نے بتایا کہ وہ جب سے بڑی ہوئی ہے اس کے گھر میں اس کے خاندان والوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا ایک کزن تھا جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا بھی تھا۔ میری بیوی کا کزن اکثر اس کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ اس کا نام نذیر تھا۔ جب نذیر کے ساتھ اس کی بے تکلفی بڑھی تو نذیر نے اس سے لالچ دیا کہ وہ اسے شہر میں ماڈلنگ کروانے کے لیے لے کر جائے گا اور خوب پیسہ کمائے گی، مشہور ہو جائے گی اور گھر میں غربت ختم کر دے گی۔ اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ساتھ ہی اس کی تصاویر بھی بنائیں۔ جب اس کی کافی تصاویر بن گئیں تو وہ بیچاری مجبور ہو گئی تھی اور اس کی بات ماننے لگی تھی۔ اس کی ماں کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے اس کی شادی میرے ساتھ کر دی،
لیکن اس کے بانجے نے پھر بھی میری بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ کبھی میری بیوی کے گھر آتا اور کبھی میرے گھر آتا۔ اس نے میری بیوی کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ تو نے اپنی شوہر کے پاس نہیں جانا۔ یہی وجہ تھی کہ میری بیوی 2 حصے میں بٹ گئی تھی اور وہ اس شخص کی باتیں بھی مانتی اور میرے گھر میں بھی خوش رہتی تھی۔